بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سہیل خان ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہم سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کر حضرت شیخ طیفور ابن عیسیٰ ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تک سلسلہ صدیقیہ کہا جاتا تھا، اور شیخ طیفور سے لے کر حضرت خواجہ شیخ عبدالخالق غجدوانی تک طیفوریہ کہا جاتا تھا۔ حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی سے لے کر امام طریقت شیخ بہاؤالدین محمد اویسی بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اس سلسلے کو خواجگانیہ کہا جاتا تھا، اور آپ سے لے کر نقشبندیہ کہلایا۔ سلسلہ نقشبندیہ روحانیت کے مشہور سلاسل میں سے ایک ہے۔ اس کے پیروکار نقشبندی کہلاتے ہیں، جو کہ پاکستان، بھارت، وسط ایشیا اور ترکی میں کثیر تعداد میں آباد ہیں۔ نقشبندیہ سلسلے کا قیام سب سے پہلے ترکستان میں ہوا۔ یہ اپنی تعلیم و محبت کے باعث ان کی اجتماعیت کا اہم جز بن گیا۔ حضرت خواجہ احمد یسوی المتوفیٰ سن 1166 سے اس سلسلے کے سرخیل ہیں، جنہیں لوگ خواجہ عطا کہتے ہیں۔ ان کے بعد حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی المتوفیٰ سن 1179 کے ذریعے اس سلسلے کے روحانی نظام کو استحکام ملا۔ ان کے بعد حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند سن 1318 سے 1399 تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ببرکات تھی، جن کی وجہ سے اس سلسلے کو قبولیت عام اور شہرت تام ملی۔ ان کی بے پناہ جدوجہد کی وجہ سے ہی آپ کے بعد اس سلسلے کا نام سلسلہ نقشبندیہ کے طور پر مشہور ہو گیا۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ہندوستان میں آمد۔ اکبر بادشاہ کے عہد میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقشبندی سلسلے کو ہندوستان میں استحکام بخشا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ مریدین میں ایک بڑی نامور شخصیت ہے حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ترویج و اشاعت میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ آپ کی ولادت بروز جمعۃ المبارک 14 شوال 971 ہجری بمطابق 26 مئی 1566 کو نصف شب کے بعد سرہند شریف ہندوستان میں ہوئی، اور یہی سال آپ کے مرشد یعنی حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کا سال بھی ہے۔ آپ کے والد شیخ عبدالاحد ایک ممتاز عالم دین تھے اور صوفی تھے۔ صغر سنی میں ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک حفظ کر کے اپنے والد سے علوم متداخلہ حاصل کی، اور پھر سیالکوٹ جا کر مولانا کمال الدین کشمیری سے معقولات کی تکمیل کی اور اکابر محدثین سے فن حدیث حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 17 سال کی عمر میں تمام تعلیمی مراحل سے فارغ ہو کر درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ تصوف میں سلسلہ چشتیہ کی تعلیمات اپنے والد سے حاصل کی، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ اور سلسلہ قادریہ کی تعلیمات دل ہی جا کر حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی، اور آپ 1599 میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علم اور بزرگی کی شہرت اس قدر پھیلی کہ شام، روم، ماوراء النہر، افغانستان وغیرہ تمام عالم اسلام کے مشائخ، علماء اور ارادت مند آ کر آپ سے مستفید اور مستفیض ہونے لگے، یہاں تک کہ آپ مجدد الفسانی کے لقب سے یاد کیے جانے لگے۔ اور یہ خطاب سب سے پہلے آپ کے لیے عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ طریقت کے ساتھ شریعت کے بہت سخت پابند تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مرشد کی وفات یعنی حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی سربراہی کا شرف حاصل ہوا، اور آخری عمر تک دعوت و ارشاد سے متعلق رہے۔ تحریک تصوف میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے شریعت اور سنت کی اتباع پر زور دے کر رسمی طور پر داخل ہو جانے والے غیر اسلامی عناصر کو اسلامی فکر سے بالکل علیحدہ کر دیا، اور تحریک تصوف میں پھر سے نئی جان ڈال دی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مطلقاً تصوف کے مخالف نہیں تھے۔ آپ نے ایسی تصوف کی مخالفت کی جو شریعت کے تابع نہ ہو۔ قرآن و سنت کی پیروی اور ارکان اسلام پر عمل ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ آپ کے مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو متعارف کروایا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلہ عالیہ کو ترقی دی۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کا فیضان ہمیں عطا فرمائے۔